بائبل کی شو آئی کین ڈو آپ کو سیزن نمبر 4 اور ایپیسوڈ نمبر 16 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سب جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ٹیم کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی ادارے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی پاور آرگنائزیشن کا حصہ ہیں، اور کسی نہ کسی کی آپ جو ہے وہ مدد کا ذریعہ ہیں۔ آپ جو ہے وہ کسی بھی ٹیم میں، کسی بھی ادارے میں کیا آپ حیثیت رکھتے ہیں، کتنے سپورٹیو ہیں، کتنے مددگار ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹی سی میں ویڈیو لوگ جو ہے وہ تو ایک ادارے کو چلانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوتے ہیں، بغیر کسی رکاوٹ کے مشکلات پیدا کیے وہ ادارے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ آپ نے دیکھا ایسے بھی تھے جو کام تو کر رہے ہیں ادارے کے لیے، لیکن وہ کام کے ادارے پر بوجھ بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی آپ نے دیکھے کہ جو کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ ایکچولی کام کر نہیں رہے، وہ کام کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ کس قسم کے ہیلپر ہیں، کس قسم کے آپ اپنے ادارے کے لیے مددگار ہیں، آج آپ کو اس ویڈیو کے مطابق اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں فال کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پر فال کرتے ہیں اور آپ کی اصل ذمہ داری کس طرح سے جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو جی ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کا ہم اپنا پروگرام شروع کریں، ناظرین آپ کی زوردار تالیوں میں آج کے کنٹیسٹنٹ شاہزیب شریف کو آپ کی زوردار تالیوں میں ویلکم کہتے ہیں۔ I can do میں کر سکتا ہوں I can do میں کر سکتا ہوں I can yes میں کر سکتا ہوں۔ تو جی ویورز، اسی طرح آج کے ہمارے گیسٹ آف آنر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج کے دور میں ہمارے ینگ انرجیٹک انتھوزیاسٹک جو نوجوان خادمین ہیں وہ پاکستان میں بڑی زبردست اس وقت خدمت کر رہے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ ایسے ہی میں ایک انتھوزیاسٹک خادم کو جانتا ہوں جس کو اکثر آپ لوگ بھی جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب پر اکثر آپ جو ہے وہ سنتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بائبل کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، اور مختلف معاملات اور موضوعات جن کے متعلق آپ کے ذہن میں کنٹراڈکشن یا کنفیوژن ہوتی ہیں ان کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی زوردار تعلیم بیت گاسپل منسٹریز کے چیئرمین اینڈ پاسٹر منور خورشید۔ I can do میں کر سکتا ہوں I can do میں کر سکتا ہوں I can yes میں کر سکتا ہوں۔ جی ویورز، آپ کو سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 میں ویلکم کہتے ہیں، اور خاص طور پر ایز آئی ٹولڈ یو بیفور کہ جو ہولی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کمپنی ہے جو کہ آئی کین ڈو شو کو اسپانسر کریں، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر ہیں پاسٹر کرم الیاس چودھری، جو کہ جیتنے والے کو جارڈن کا، ایجپٹ کا اور ٹرکی کا ٹکٹ بلکہ پورا اسپانسر کرتے ہیں، فل اسپانسر ہوتا ہے یہ ٹرپ جو ہے۔ ان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں، اس طرح پاسٹر فضل اور سسٹر ندا انور کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اور چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور رکھیے گا اپنی ڈائریز کو تیار، ایک دوسرے سے سوال پوچھنے کے لیے بھی تیار رہے گا تاکہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جو ہے وہ سب کے ساتھ جاری رہے، تاکہ کلام جو ہے وہ پھیلتا جائے اور خداوند کا نام جلال پائے۔ تو جی شاہزیب، آپ کو آئی کین ڈو شو میں ویلکم کہتے ہیں، کیسا فیل کریں آج؟ بہت ہی اچھا۔ بہت اچھا۔ تو آپ نے پہلے اس پروگرام کو دیکھا؟ ہاں، کافی بار دیکھا ہے۔ کافی بار دیکھا؟ جی۔ اچھا، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ SSC میں۔
تو کیا آپ نے اچھی تیاری کی ہے اور کس عمر کے کس حصے سے آپ کلام کو جانتے رہے یا سیکھنا شروع کیا؟ یہ زیادہ تر تو جو ہے نا سب سے پہلے جی اس کی شروعات جو ہے نا میرے دادا سے، کیونکہ وہ بائبل کو جو ہے نا پڑھتے تھے. پھر دادا کیوں نہیں آئے؟ دادا تو اب جو ہے نا خداوند میں سو گئے ہیں، اچھا لیکن جو ہے نا انہی کی بدولت میں نے جی. کلام کو جو ہے نا پڑھنا شروع اچھا کیا. کس عمر میں آپ نے پڑھنا شروع کر دیا؟ یہ قریب جو ہے نا اب اس کا تو مجھے اچھا اندازہ اندازہ نہیں نہیں ہے. ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کون سے علاقے سے، کس شہر سے آپ آئے ہیں؟ میں بہاولپور سے آیا ہوں، اسلامی کالونی بلاک اچھا، نمبر 7 بہاولپور سے. سے آپ. بہاولپور کی عزت آج شاہ زیب آپ کے ہاتھ میں ہے. اوکے جی تو جی پاسٹر منور خورشید آپ کو بھی آئی کین ڈو شو میں ویلکم کہتے ہیں. آپ ایک خدا کے منجے ہوئے خادم ہیں، بہت اچھے سپیکر ہیں، ٹیچر ہیں، اور آپ کی ویڈیوز قوم کے لیے بڑی برکت کا باعث بنتی ہیں. اس کی ویورشپ میں دیکھتا ہوں بہت اچھی ہے. تو آپ کب سے سر خدمت کر رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے اس شو کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جی. کہ یہ بڑی اچھی آپ کی ایک کاوش ہے، جی ایفرٹ ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سیکھیں. آمین. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوان نسل میں بڑا شعور جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، اور کئی لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں، یہاں آپ کے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو بڑی زبردست یہ بات ہے، اور خاص طور پہ میں آئزک ٹی وی کی ساری خدمات کو بھی سراہتا ہوں، پاسٹر انور فضل اور ان کے ساتھ ساری ٹیم کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جو ملک پاکستان میں نہ صرف بلکہ باہر بھی انہوں نے بہت بڑا خدا کے جلال کے لیے کام کیا ہے. جو جو آپ پاکستان ایٹرنل لائف ٹی وی کے ذریعے جو جی، جی. امریکہ اور یورپ میں چل رہے ہیں اس کے ذریعے بھی وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. خدا ان کا شکر کرتے ہیں ان تمام خدمات کے لیے. اور میں نے خدمت کا جو آغاز ہے یہ تو 2003 میں باقاعدہ طور پر جی. کیا. اس سے پہلے چونکہ میں 2001 میں بائبل کالج میں نے جوائن کیا، جی اور اس سے پہلے بھی میں خدمت میں ہی تھا، یعنی اسکول ٹائم سے میں یہ کیا کام بات ہے، پریز گاڈ. اسکول ٹائم سے ہی آپ خدمت میں تھے، اور ابھی بھی آپ جب فردر اسٹڈی کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ میں ابھی ایف سی کالج سے ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایم فل. ابھی انیشیلی ہم گریک پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، گریٹ. اور بڑی باریک بینی سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. واو واو. تو اس کے لیے کتنے سال کا یہ ابھی تقریباً ہمیں 5 سال لگیں گے. 5 سال لگیں گے. ویورز پیشن دیکھا آپ نے پاسٹر منور خورشید، اور یہ جو آپ علم سے معمور مزے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو یہ بیٹھے بٹھائے نہیں بن رہی ہوتی. کتنی محنت انہوں نے ماضی میں کی اور کتنی محنت یہ ابھی کر رہے ہیں اور فردر اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ پیشن آپ کو بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ ایک لیول تک نہ رہیں بلکہ ہمیشہ آگے بڑھتے جائیں، اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. جیسا کہ پاسٹر منور خورشید ایک بہت اچھے منجے ہوئے خدا کے خادم ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں. تو یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے. شاہ زیب، اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کو شروع کریں اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے، بہاولپور کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ مسکرائیں کیونکہ آپ سیریس ہو گئے ہیں. یہ بات تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سے 15 سوال پوچھے جائیں گے. ہر سوال کی 4 آپشن ہوگی، آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی اور آپشن ڈی. آپ نے کسی ایک آپشن کا انتخاب کرنا ہے، کمپیوٹر سے سلیکٹ کر کے ہائی لائٹ کر کے بتائے گا کہ یہ جواب درست ہے یا غلط ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس 3 لائف لائن ہوں گی. آپ کسی بھی دوست کو، کسی بھی فرینڈ کو کال کر سکتے ہیں اس سوال کی مدد کے لیے تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے. 2 لائف لائن جو ہے وہ کال کے ذریعے ہیں، ایک لائف لائن 50-50 کی ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ کی کال نہیں لگتی تو وہ کال بھی آپ کی 50-50 میں کنورٹ ہو جائے گی. ہر سوال کے بعد آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہو گئے. 10 سیکنڈ کے اندر آپ کو سوال کا جواب دینا ضرور ہے. پہلے سوال کا جواب دینا آپ کے لیے لازمی. اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تو جس بس سے آپ بہاولپور سے آئے ہیں اسی بس سے آپ بہاولپور واپس جائیں گے اپنا بوریا بستر اٹھا کر. اور اسی کے ساتھ ساتھ 5 سوال 15 میں سے ایسے ہیں جن کے ساتھ 1,000 کا بونس ہے آپ کے پاس. یعنی کہ آپ نے اگر ان سوالات کا جواب صحیح دیا تو 5,000 بھی آپ ون کر کے جائیں گے یا نہیں ون کر کے جائیں گے، یا ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ پیسہ ون کر کے جائیں. تو چلتے ہیں آج کے پہلے سوال کی طرف. سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کوسچن نمبر 1 فلیش کیجئے گا شاہ زیب شریف کی سکرین پر. پہلا سوال ہے کہ کس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا تھا؟ اے متی، بی مرکز، سی پترس اور ڈی یوحنا. آپ کے 10 سیکنڈ شروع ہوئے. آپشن سی. آپشن سی.
دیکھ لیں. اس سے پہلے کہ میں اسے کنفرم کروں, سوچ لیں اگر غلط ہوا تو بوریا بستر اٹھا کے واپس جانا پڑے گا. شاہزیب کنفرم کر دوں, اس کو میں لوک کر دوں. جی کبڈی سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کویسچن نمبر 1 کی آپشن سی کو لوک کیجیے گا, بتائے گا کہ یہ جواب درست ہے یا غلط ہے. آپشن سی جواب بالکل درست ہے. ویل ڈن, شاباش شہزیب, آپ نے بالکل صحیح اس سوال کا جواب دیا ہے اور کھیلیں گے آپ آخر تک ہمارے ساتھ. تو جی پاسٹر منور خورشید, پطرس نے یسوع کا 3 بار انکار کیا اور یہاں لکس لائک پیٹر میڈ اے مسٹیک, لیکن اس نے اس غلطی کا اس کے اندر احساس ہوا, کنفیس کیا, لیکن بعد میں لیٹر اس کی زندگی میں کام ہوئے, پروگرس ہوئی. کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم نا انکار کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ باقی کئی آپ کو پتہ شاگرد بھاگ گئے تھے. مقدس مرکس لکھتے ہیں کہ ایک شاگرد, وہ اپنے ہی بارے میں, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہی بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ چادر چھڑا کر ننگے بھاگ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ مقدس جو پطرس رسول ہیں, ان کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنا بھی بڑی بات ہے کہ وہ خداوند کم از کم ساتھ رہے ہیں, باغے نہیں ہیں. یہ ایک ان کی زندگی کا تاریخ حصہ تھا, اور یہ تب تک رہا جب تک روح القدس انہیں مکمل طور پہ اس کا مسا نہیں ملا ہے. خداوند یسوع مسیح نے سکھاتے ہیں, ان کی شخصیت تب مکمل ہوئی تھی جس دن انہیں روح القدس کا مسا ملا تھا. اور اس کے بعد چونکہ 3.5 سال وہ سیکھتے رہے, جب آپ ان کی زندگی بھی دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے کی زندگی اور روح القدس سے بعد کی زندگی بالکل ہی منفرد ہے. ایک ہائپر شخص, بڑا پوزیسو, بڑا غصیلا اور جلد غصے میں آ جانے والا, جلد باز شخص, فوری ہتھیار نکالنے والا, فوری سے بے تامل بولنے والا. جب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا ہے, روح القدس کے تابع ہو گیا, تو اس کی شخصیت فوراً تبدیل ہو گئی, بدل گئی, اور اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. اور ایک ہی کلام سے پریز گاڈ 3000 لوگوں کو اس نے جیتا. پریز گاڈ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں what a big difference came into his life later. تو جی شاہزیب, آپ نے دیکھا پطرس کے متعلق مزید سیکھا آپ نے, ویورز آپ نے بھی دیکھا. اچھا یہاں پر ویورز آپ کو ایک مزے کی میں بات بتانے لگا. ایک پاسٹر سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ پاسٹر حضرات مرغا بہت زیادہ کھاتے ہیں, کیوں کھاتے ہیں؟ میں کہ جی کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے جی وہ اپنا پطرس نے 3 بار انکار کیا تھا نا, تو اس کا تعلق اس مرغے سے ہے, تو ہم غصہ نکال رہے ہوتے ہیں ایک چیز سے کھا کے. تو شاہزیب چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر کویسچن نمبر 2 کی طرف. کمیڈی سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کویسچن نمبر 2 فلیش کیجیے گا شاہزیب کی سکرین پر. شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا. کس کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ اے زبور, بی امثال, سی وائز, ڈی ایوب. 10 سیکنڈ شاہزیب آپ کے شروع ہو چکے. بی امثال. سوچ لیں, لوک کر دیں اس کو. جی کمیڈی سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کویسچن نمبر 2 کی آپشن بی کو لوک نہ کیجیے گا. دور سے آئے ہیں بھائی, آپ درس آ رہا آپ کو 3 سیکنڈ اور سوچنے کا موقع دیں. بی کو لوک کر. جی کمیڈی سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کویسچن نمبر 2 کی آپشن بی کو لوک کیجیے گا, بتائے گا کہ جواب درست ہے یا غلط ہے. آپشن بی, ویری گڈ, ایکسلنٹ شاہزیب, آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے. امثال, اور بے شک اس کا ذکر امثال 5 باب اور اس کی 22ویں آیت میں. پاسٹر منور خورشید, بہت دفعہ لوگ مشکلات میں پڑتے ہیں, ٹریپ میں, رسے میں جکڑے جاتے ہیں, اور الزام یا تو وہ دوسرے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں یا خدا کو دے رہے ہوتے ہیں, خدا سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ آیت ہمیں کچھ اور بھی سوچنے کا موقع دے رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ شریر جو ہے اس کی بدکاری ہی پکڑ لے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا. کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ ہمارے ہاں یہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ایک مسٹیک ہے کہ ہمیشہ ہی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنے اوپر تو الزام لینا ہی نہیں چاہتا, کوئی بھی نہیں چاہتا, بلکہ ہر دفعہ زیادہ تر تو الزام ہم شیطان کو ہی دے دیتے ہیں. شیطان کو دیتے ہیں جی, شیطان مطلب کسی سے پوچھ لیں کہ آپ چرچ نہیں آئے ہیں, وہ کہتا ہے شیطان دا قصور ہے. مطلب کوئی بھی خرابی زندگی میں آئی ہے یا کوئی کرس ہے یا کسی بھی طرح سے ہر ایک بات کا تو دوش ہے وہ ہم ابلیس کو دے دیتے ہیں کہ جی ابلیس نے یہ کیا ہے, ابلیس نے وہ. دوسری بات یہ کہ کئی دفعہ گلے شکوے کرتے ہوئے لوگ خدا کو بھی کوسنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ انتہائی
انتہائی غلط بات غلط ہے بات ہے۔ اور کبھی بھی خدا کلام کثرت سے اس بات کو واضح کرتا ہے جی۔ کہ خدا کبھی کسی کی ہلاکت ہلاکت نہیں نہیں چاہتا ہے، وہ کسی Yes. کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، برباد نہیں کرنا Yes. چاہتا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ بیان کرتا ہے کہ خدا کہتا ہے اگر میں کسی کے بارے میں خیال بھی کروں، سوچ لوں کہ میں اسے تباہ کروں گا، اور اگر وہ اپنی بدی سے باز آئیں تو میں بھی اس ارادے کو ترک کر دوں گا یا چھوڑ دوں گا۔ تو یرمیہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے، خدا خود اس بات کو بیان کرتا جی۔ ہے کہ اگر میں کسی قوم، کسی سلطنت کے بارے میں کہوں کہ میں اسے تباہ کر دوں گا، برباد جی۔ کر دوں گا، اور اگر وہ اپنی بدی سے باز آئیں، اگر وہ اپنی بدی سے باز آئیں تو میں بھی اس ارادے کو ترک کر دوں گا۔ واہ۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا ارادہ برباد کرنا نہیں ہے، تباہ جی، کرنا نہیں نہیں ہے۔ ہے۔ نینوا کے وقت میں خدا انہیں تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، Yes۔ خدا تو چاہتا تھا کہ وہ توبہ کریں، توبہ کریں۔ اور جیسے ہی انہوں نے توبہ کی ہے خدا بھی اپنے ارادے سے باز آ گیا ہے، اس کیا نے بات ہے۔ تباہ نہیں کیا، برباد نہیں کیا۔ Very تو انسان کے پاس یہ آپشن ہے، Yes۔ انسان خود اپنی تباہی بربادی کا خود ذمہ دار ہے۔ آدم کو دیکھ لیں، حوا کو دیکھ لیں، اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں۔ آج بھی انسان اپنی تباہی، اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہے۔ انسان کے پاس آپشن ہے، وہ خداوند کو اپنا سکتا ہے، وہ ابلیس Yes۔ کی طرف جا سکتا ہے، Yes۔ وہ خدا سے لپٹا رہے تو برکت پاتا ہے، نہیں تو وہ ہلاکت اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، بہت زبردست آپ نے اس کو بیان کیا، اور ویورز آپ نے اس بات کو سنا ہے، پاسٹر منور خوشی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو آپ کی زندگیوں میں ایک حصہ ہی بن گیا ہے۔ کبھی آپ ابلیس کو دوش دے رہے ہیں، کبھی آپ خدا کو دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنے گناہوں جو آپ خود از خود کر رہے ہیں اس پر آپ نظر جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ ہمارا خدا رحم کا خدا ہے اور وہ رحم کرنے میں قادر ہے، سو اپنے آپ پر بھی ذرا غور و خوض کیجیے گا اس آیت کے مطابق، اور جو باتیں آج پاسٹر منور خوشی نے آپ سے کی ہیں۔ تو جی شاہ زیب، آپ نے سیریس نہیں ہونا، مسکراتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے پہلے 2 سوال ہی درست ہیں، اور چلتے ہیں کویسچن نمبر 3 کی طرف۔ کمیڈی سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کویسچن نمبر 3 فلیش کیجیے گا شاہ زیب کی سکرین پر، اور کویسچن نمبر 3 ہے، جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ اے روشنی میں، بی نور میں، سی فضل میں، ڈی برکت میں۔ 10 سیکنڈ شاہ زیب آپ کی شروع ہو چکے ہیں۔ آپشن ڈی۔ آپشن ڈی برکت میں۔ کمیڈی سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کویسچن نمبر 3 کی آپشن ڈی کو لوگ کیجیے گا، بتائے گا کہ یہ جواب درست ہے یا غلط ہے۔ مبارک ہو، ویل ڈن، ویل ڈن، مبارک، آپ کا 1000 روپیہ بچ گیا۔ جواب بالکل غلط ہے کیونکہ ان کا 1000 روپیہ بچ گیا۔ اور کمیڈی صحیح جواب بھی فلیش کیجیے گا شاہ زیب کی سکرین پر، بی نور میں۔ صاحب بڑی خوبصورت آیت لگتی ہے مجھے یہ کہ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک تو میں پہلی بات شاہ زیب صاحب سے مخاطب ہوں کہ بڑا ایک روٹین کا یہ حوالہ ہے، عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو میں انکریج بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 سوال تو یہ ون کر گئے ہیں، تو تیسرا میرا ہی فائدہ کیا ہے۔ تیسرا آپ کو پتا شاید یہ نہیں چاہتے کہ مجھے، یا پھر آپ ہی اندر دعا کر رہے تھے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں یہ سارے ہی کویسچن جو ہیں ان کو آنسر کرے، اور جو آپ نے ٹرپ کا انہیں کہا ہے، آفر دی ہے، اس کو یہ اویل کریں اور ضرور یہ اس میں جائیں۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے، تو خاص طور پہ بائبل مقدس میں محبت پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ محبت کے ایلیمنٹ کو بائبل مقدس میں سے نکال دیں تو بائبل مقدس کا کوئی وجود نہیں۔ ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن محبت افضل علم محبت ہے۔ تو خدا کی ذات محبت ہے، خدا نے اپنی محبت کا اظہار ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا کہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس وقت قربان کر دیا جب ہم گنہگار تھے۔ یہ محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو خدا کی جو محبت، جس کے لیے ہم خاص طور پہ یونانی لفظ ایک اگاپے استعمال کرتے ہیں، جو الہی ڈیوائن اس کا لو ہے، محبت ہے، تو اس محبت کی بہت کوالٹیز ہیں۔ جو خدا کی محبت ہے، جیسے انسانوں کی محبت ہے نا، یہ
मोहब्बत तो कंडीशनल Conditional है, है, मशरूत है कि आप खुद गर्ज है, खुद गर्जाना है, लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है ये Yes. अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है, Yes. किसी तरह की भी इसमें शर्त में जो मौजूद नहीं नहीं है। है। और कैसी बात है कि खुदा ने ये मोहब्बत ईमानदारों के अंदर रखी Praise है, God. और ईमानदार जब दूसरों से मोहब्बत जी। करते हैं तो ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसा खुदा हमसे मोहब्बत Praise रखता God. है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी कलाम में लिखा है कि जैसी मोहब्बत वो शुरू से रखता था आखिर तक अपने शागिर्दों आमीन। से वैसी ही। हालांकि वो बड़े गलत थे, आपको पता ही है, छोटी छोटी बातों पे उनकी बहुत मिस्टेक्स थी, लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है वो कभी कम नहीं हुई और है। लाजवाब है उसकी। और अच्छा है कि जब हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत है तो हमारे साथ भी कई लोग चीट कर जाते हैं, कुछ गलत कर Yes. देते हैं, कोई झूठ, कोई दीगर मतलब फरेब दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमें बतौर मसीह के डिसाइपल होते हुए, शागिर्द होते हुए, जैसा रवैया मसीह का है वैसा रवैया अपनाना है। उनको दरगुजर करें, मुआफ करें, बहाल करें, रिस्टोर करें, ताकि हम उस मोहब्बत में बंधे रहें। वाह, प्रेज गॉड। तो जी व्यूअर्स, आपने पासिम नूर खुर्शीद की इस खूबसूरत बात को सुना, और मैं भी आपके सामने एक आयत कोट करना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत, इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। तो इन बातों को जो आज आपको आई कैन डू शो के वसीला से सिखाई जा रही हैं, ज़रूर सीखें, जहनों में याद रखें, इतलाक़ करें अपनी ज़िंदगी में, और दूसरों के साथ भी जब वो शेयर करें। तो जी शाहजेब, आपकी बत्ती क्यों गुल है? अभी तो सिर्फ एक ही गलत हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 4 फ्लैश कीजिएगा शाहजेब की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इमसाल 4 बाब के मुताबिक किसकी खूब हिफाजत कर? ए ज़बान की, बी दिल की, सी रूह की, या डी जान की? 10 सेकंड शाहजेब आपके शुरू हो चुके हैं। सी। कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 4 की ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। बताएगा ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। टाइटन फिश होगी शाहजेब, जवाब आपका गलत हुआ। कमेडी सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा शाहजेब की स्क्रीन पर। ऑप्शन बी दिल। शाहजेब कैसा महसूस कर रहे हैं? नॉट फीलिंग बेटर। नॉट फीलिंग बेटर। आपको पानी पिलाएं? जरूरत तो है जी। पासिम नवर, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। हाँ। ये दिल जो है बड़ा हिलेबाज और लाइलाज लाइलाज है, है। इसलिए इसकी हिफाजत करने की भी जो है वो जरूरत है। हाँ। अच्छा, अक्सर औकात ना जब दिल की बात आती है जी। तो हम समझना शुरू हो जाते हैं कि जो हमारे गोश्त का ये लोथड़ा गोश्त है, का लोथड़ा जो अंदर लगा हुआ है, उसके बारे में बात की जा रही है। जी। तो बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 1 या 2 दफ़ा दिल जो है ये लोथड़े के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अदरवाइज़ जहाँ भी दिल की बात की गई है तो यहाँ मुराद ये नहीं है जो हमारे बदन का हिस्सा है, बल्कि इससे मुराद जो है हमारी विल है, हमारी मर्जी है, और हमारे ख्यालात, तसव्वुरात हैं। जी। और ये खुदा दरअसल कह रहा है कि अपने तसव्वुरात, अपने ख्यालात, अपनी सोचों की खूब हिफाजत कर। मतलब ये नहीं है कि दिल की दिल तो ऑब्वियसली है, लेकिन सब चीज़ों का ताल्लुक कहीं ना कहीं दिल से बाद में जा मिलता है। क्योंकि अगर आपके तसव्वुरात जो है वो खौफ वाले हैं तो वो दिल को मुतासर करता है, अगर वो खुशी वाले हैं तो वो भी दिल को क्या करता है, मुतासर करता है। तो उसका वो एक हब सी बन जाती है लेटर ऑन। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसका जो मतलब है वो हमारी विल है, वो हमारे ख्यालात हैं, वो हमारे तसव्वुरात हैं, और यही वो तसव्वुरात और ख्याल हैं अगर भटक जाएं तो फिर जो है वो इंसान डी ट्रैक जो है वो हो जाता है। बिल्कुल पास में आपने सही और ठीक बात की है। जी कमेडी वक्त है कि बगैर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कमेडी सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 5 फ्लैश करें शाहजेब की स्क्रीन पर। और इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5 शाहजेब आपकी स्क्रीन पर है कि ज़बूर, ये ज़बूर 84 है, 84 ज़बूर 84 के मुताबिक, यानी कि 84 ज्ञान के मुताबिक वो रास रोज से क्या बाज नहीं रखेगा? ए, कोई नेमत बाज नहीं रखेगा, कोई बरकत को बाज नहीं रखेगा, कोई तोहफे को बाज नहीं रखेगा, या किसी इनाम को बाज नहीं रखेगा। 10 सेकंड शाहजेब आपके शुरू हो चुके हैं। बी बरकत।
बी बरकत। श्योर लोग करते हैं जी। कबड्डी सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन बी को लॉक ना कीजिएगा। मैं आपको 100 रुपया देता हूँ, इसको चेंज कर लो आप, अब दूर से आए। नहीं, इसे ही लॉक कीजिए। 200 रुपया, नहीं, 300, बिल्कुल नहीं, 400, नहीं। 1000। 10,000 तक भी आप जाएंगे तब भी जॉनसन यही होगा। ओके, मैं 11,000 लगा देता हूँ। चलो आपकी मर्जी, लेकिन यही है। यही है। कबड्डी सीजन नंबर 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 5 की ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। बताइएगा कि ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। शाबाश नदीम, आपने अपने 11,000 बचा लिए हैं। अपने आप को मुबारकबाद दे रहा हूं। आपका जवाब शाहजेब गलत हुआ। 11,000। बहुत नुकसान उठाया। बहुत फायदा उठाया मैंने। आपने फायदा उठाया। कोई सही जवाब भी फ्लैश कीजिएगा शाहजेब की स्क्रीन पर। ऑप्शन ए, कोई नेमत। बड़ा वर्ड सर। ये तो आम रूटीन की आयत है, लोग अक्सर बोलते हैं रास्त रो से नेमत को बाज ना रखे। दादाजी ने जबूर नहीं सिखाया आपको। बस अब ये कितनी खूबसूरत आयत है कि वो रास्त रो से कोई भी नेमत जो है वो बाज नहीं रखे। कैसी कैसी जबरदस्त बात है। इंग्लिश में नो गुड थिंग डज ही विद होल्ड। कैसी बड़ी ब्लेसिंग है। वो लोग जो रासरो हैं, वो इसका मतलब ये है अंबार लगा है उसकी हजूर में बरकत का, नेमतों का, ब्लेसिंग्स का, और वो जो रासरो हैं उनसे वो कोई भी बरकत को बाज नहीं करे। क्या फर्दर कहना चाहेंगे आप? प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। यहाँ ख़ास तौर पे तशरीह तलब बात है जी, जो नेमत या जी, जी। बरकत है। बहुत दफ़ा लोग नेमतों बरकतों को ख्याल करते हैं जस्मानी चीज़ें जी, सिर्फ बल्कि हमारे लोग सिर्फ जिस्मानी ही सबरात में रहते हैं कि जिस्मानी कोई ना कोई नेमत जो तोहफा मिलेगा। मतलब किसी को गाड़ी मिल हाँ गई जी। है, घर मिल गया है, कोई अच्छी जॉब मिल गई है, तो उनके ख्याल में ये नेमत है। हो सकती है इस सूरत में वो नेमत और बरकत हो सकती है अगर इंसान के पास वो रियलिटी जो रियल ब्लेसिंग है, जी। जो रियल बरकत है, जी, और जी। वो बरकत है खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी, और वो बरकत है उसकी निजात, और वो बरकत है उसकी शादमानी। जी। अगर किसी इंसान के पास रियल ब्लेसिंग और बरकत है, यानी ये शादमानी उसके पास है जी। और आसमानी चीज़ों का वो वारिस है, जी। तो इसका मतलब है कि ये वो नेमतें, ये वो बरकतें हैं जो रास्त रो से खुदा बाज नहीं रखता है। यस, खुदा जिस्मानी तौर पे भी ब्लेस कर सकते हैं, Yes. लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है। यस। हर रास्तबाज के पास जिस्मानी नेमतों का होना, बरकतों का होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। लाजर के बारे में आप देख लें, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। इवन कितना बीमार है कि कुत्ते आकर उसके नासूर चाटते हैं, और उसके मद्दे मुकाबल अमीर आदमी के पास दुनिया की वो जो बात कर रहे हैं नेमत, जी, दुनिया की नेमतें मौजूद हैं, हैं। लेकिन दरअसल उसके पास वो नेमत मौजूद नहीं है जो खुदा से इलाका रखती है, Yes. बिलोंग करती Belong है, करती है। जो खुदा से ताल्लुक रखती है। Yes. सो जो बरकतें खुदा से ताल्लुक रखती हैं, बिलोंग करती जी। हैं, वो इंसान के पास है, तो ये है रास्त रो क्या से बात है। किसी नेमत को बाज वंडरफुल नहीं सर, रखता। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और शाहजेब कैसा फील कर रहे हैं आप? आपका हाल पूछना हमारा फर्ज है। ये मुझे लगता है किराया आप नहीं पूरा करेंगे इसका आज। तो जी, अब वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 6 फ्लैश कीजिएगा शाहजेब की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जनरल नॉलेज का है। एक दरियाफ्त हुई है किसी कंट्री के अंदर, और एक पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है जो इस बात का सबूत है कि यीशु जो है वो मरियम का बेटा है। तो यीशु मरियम का बेटा है कि 2021 में एक कदीम दरियाफ्त किस मुल्क में हुई? ए यर्दन में, बी मिस्र में, सी तुर्की में, और डी इसराइल में। 10 सेकंड आपके शुरू हो चुके हैं शाहजेब। 50-50 को 50-50 की ऑप्शन। कबड्डी सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन 50-50 लगाए जाए। 4 की जगह 2 ऑप्शन शाहजेब की स्क्रीन पर दिखाए जाए। जी, इसमें 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, सी एंड डी, तुर्की या इसराइल, या इसराइल या तुर्की, सी या डी।
डी इसराइल। डी इसराइल। कम्युनिटी सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन डी को लॉक ना करें। एक और ऑप्शन दे रहा हूं आपको, 100 रुपया ले लें, चेंज कर लें इस बार 200। चेंजिंग के मामले में नहीं। चेंजिंग के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। चाहे हारे जीते चेंजिंग के मामले में। कम्युनिटी सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 6 की ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। बताइएगा ये जवाब दुरुस्त है या गलत है। ऑप्शन डी इसराइल, वेल डन, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है शाहजेब। ये बात हुई कि आप अपने जवाब पर इसी तरह खुश होते रहे, खुदा आपको बरकत दे। बिल्कुल इसराइल में ये दरियाफ्त, इसके मतलब एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं व्यूवर्स। ये एक नुस्खा दरियाफ्त हुआ है और ये पसब 2021 में ही, फरवरी 2021 में दरियाफ्त हुआ है। और इस नुस्खे के मुताबिक जो है, जो कि कदीम यूनानी ज़बान में ये नुस्खा था और आप भी चूँकि इब्रानी यूनानी सीख रहे हैं, तो इसके मुताबिक यस्सु ही मरियम का बेटा है, क्योंकि रूल कुदस की कुव्वत और कुदरत से यीशु मसीह जो थे वो पैदा हुए। तो इसका सबूत एक सामने आया है इस दरियाफ्त के वसीला से। आए इस तो जी शाहजेब, बड़ा टफ आज का कंपटीशन रहा। और चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ वक्त ज़ाया किए बगैर। सीजन 4 एपिसोड नंबर 16 का क्वेश्चन बस हम फ्लैश कीजिएगा शाहजेब की स्क्रीन पर। और सवाल है कि एलिया ने कितने पत्थर लेकर मज़बा बनाया था? A 4, B 6, C 8 या D 10।
اور اس کے ساتھ بونس 1000 روپیہ جو کہ پاسم منور کی جیب سے آپ کے اکاؤنٹ میں پاکٹ والی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا اگر آپ کا یہ جواب درست ہے. 10 سیکنڈ آپ کے شروع ہو چکے. بی. ڈی. شور. جی. 100 500 بدلنا نہیں ہے. 1000. آپ 10 بھی دیں گے تو نہیں بدلے گا. یہ اس کا ڈائلوگ ہے. سیزن 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا کویسچن نمبر 7 کے آپشن ڈی کو لوگ کیجیے گا اور بتائے گا یہ جواب درست ہے یا غلط ہے. آپشن ڈی 12 جواب بالکل درست ہے. ویل ڈن، شاباش. اور ساتھ آپ نے 1000 روپیہ انعام بھی اس سوال کے ساتھ جیتا ہے. گریٹ، ویل ڈن، شاباش شاہزیب. اور آج کا ہمارا سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا جو پارٹ 1 ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور پاسٹر منور خورشید 1000 روپیہ پہلے پارٹ میں اس نے جو وہ ون کر لیا ہے اور یہ اس کو بہت بہت مبارک ہو. تو ویورز آپ دیکھ رہے تھے سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کا پارٹ 1 پاسٹر منور خورشید کے ساتھ اور شاہزیب کے ساتھ. امید ہے کہ آج آپ نے بہت انجوائے کیا ہے. اگر آپ بھی اس شو میں آنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا یہ نمبر آپ کی اسکرین پر ہے. یہ کال کا نمبر نہیں، آپ یہاں پر صرف واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں. ریگولر کال نہ کیجیے گا، وہ نہیں ملے گی. واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ریکمینڈ کروں کہ آپ اپنا میسیج ڈراپ کیجیے گا. پھر ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ بھی شمولیت کر سکیں گے آئی کین ڈو شو میں، تاکہ آپ بھی ترکی، مصر اور جارڈن کا ٹرپ جو ہے وہ جی سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ پاسٹر کرامر الیاس چودھری جو کہ چیئرمین فاؤنڈر ہیں ہولی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کمپنی کو، ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تاکہ وہ اسی طرح سے سپانسر کرتے رہیں آئی کین ڈو شو کو اور جیتنے والوں کو وہ سپانسر کرتے رہیں تاکہ وہ مسیحی مقدس مقامات کی جو ہے وہ سیر کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ پاسٹر انور فضل کو اور ان کی مسز سسٹر نیدا انور کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا تاکہ اسی طرح سے وہ خدا کے عظیم کام کے لیے خدا انہیں پوری دنیا میں استعمال کرتا رہے. اس سے آج ٹیلی ویژن اور اٹرنل لائف ٹی وی کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل آئی کین ڈو ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی آپ دکھا سکیں اور شیئر بھی کر سکیں. اس طرح آئی کین ڈو کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے اسے بھی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ڈیلی کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں. تو جی ویورز، کل ہم سیزن نمبر 4 ایپیسوڈ نمبر 16 کے پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گے دوبارہ حاضر. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ پاسٹر نظیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. I can do